السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑنا، دینی مجلس کے لیے وقت نکالنا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دین کے خاطر وقت نکالنا، دین سیکھنا سکھانا، یہ سب اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ افضل اعمالوں میں سے ایک ہے۔ اور دین کے لیے وقت نکالنا اور سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے رہنا، یہ ہر مومن کی زندگی کا مقصد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کام میں لگا کے رکھے، کوشش ہم کرتے رہیں، ہم سب وقت نکالتے رہیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچاتے رہیں۔ جو ہم سیکھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان سب کو ہمیں اپنی زندگی میں بھی اتارنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ ہماری مجلس کا ابھی جو موضوع چل رہا ہے وہ خودکشی کے دینی اور دنیاوی نتائج۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلی مرتبہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ خودکشی کیا ہوتی ہے اور خودکشی کے کیا انجام ہوتے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر اس پر غور و فکر کریں۔ خودکشی یعنی سوسائڈ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ اور حرام قرار فرمایا، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کو ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی اس سے روکیں، کیونکہ یہ نہ صرف ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کرتا ہے بلکہ ہمارے گھر والوں کو بھی تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ جتنے لوگ ہم سے جڑے ہوتے ہیں وہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی کی بہت قیمت ہے۔ جس طرح سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ نہ ہم خود اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں، نہ پیدا کر سکتے ہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ تو اللہ کی مرضی سے جب زندگی دی جاتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو جب یہ سب اللہ کے ہاتھ کی بات ہے، اللہ کی ہی مرضی ہے، اللہ کی ہی قدرت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو مرنا بھی اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے۔ جس طرح سے زندگی اللہ کے حکم سے ہے، اسی طرح موت بھی اللہ کے حکم سے ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کا امپورٹنس سمجھیں، اس کی اہمیت سمجھیں، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی زندگی بہت قیمتی ہے۔ اور مومن کے لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی زندگی اس کے لیے رحمت ہے، کیونکہ جس قدر وہ عبادت کرے گا، جتنا زیادہ وہ اعمال کرے گا، آخرت کے لیے اتنی زیادہ وہ چیزیں، اتنا اعمال، اتنی نیکیاں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو مومن کی زندگی بھی رحمت ہے، برکت ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی اللہ کی خاص عنایت ہے۔ تو ہر مومن کو، اور خاص طور سے ہر مومن کے ساتھ ساتھ میں تو یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو، کسی دھرم کو ماننے والا ہو، اس کو اپنی زندگی کی قیمت سمجھنا چاہیے۔ اور زندگی ایک بار ملتی ہے، ایک مرتبہ زندگی ملتی ہے، تو اس کو صحیح طریقے سے جئیں، اس کو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں، اچھا اعمال اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو بات چل رہی تھی کہ خودکشی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو خودکشی سے بچنے کے لیے ایک تو گھر میں دینی ماحول بنائیں، جس طرح سے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا۔ دینی ماحول ہونے سے ہر انسان صحیح طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، عربی میں بھی پڑھیں اور اس کو ترجمہ بھی پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں، صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، تب تک ہمیں زندگی کا صحیح مقصد بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑی چیز نکل کر آ رہی ہے خودکشی کے اپوز میں۔ ہم اکثر انسان نادان ہے، گناہ گار ہے، ناسمجھ ہے، تو دنیا کمانے کو سب کچھ اپنا مقصد سمجھ لیتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کو حاصل کرنا، چاہے وہ مال دولت ہو، شہرت ہو، محبت ہو، پیسہ ہو، شادی بیاہ ہو،
بیوی بچے ہوں، یہ سب چیزیں ہم اپنا مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں. تو ہمارا مقصد ان چیزوں کا حاصل کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ دیا. ہر چیز کو قرآن مجید سمجھنا. دیکھیے قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب ہم لوگ دنیا کمانے میں لگے، وہ ہماری ایک بنیاد بن رہی ہے، جڑ بن رہی ہے، ریزن بن رہا ہے خودکشی کا. تو خودکشی کی شروعات اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کے اپوزٹ کام کرنے سے شروعات ہو رہی ہے خودکشی کی. تو اللہ کی طرف چلیں گے، اللہ کے راستے میں چلیں گے تو خودکشی سے دور رہیں گے. جیسے ہی دنیا کی طرف چلیں گے تو خودکشی کے قریب پہنچ جائیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے روزی دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے تنگی دیتے ہیں، یعنی جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. آزمانے کے لیے ہم زیادہ بھی دیتے ہیں، آزمانے کے لیے ہم کم بھی دیتے ہیں. تو دولت اور شہرت کو، اس کو بھی بیس نہیں بنانا ہے زندگی کے لیے کہ ہم کسی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے خودکشی کریں. وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یاد رکھنا ہے. تو ہم اگر اللہ کے حکموں کو یاد رکھیں گے، ان کو بار بار پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خودکشی سے بہت دور چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی فرماتا ہے کہ ہم نے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ہم کشادہ کر دیں، یا جس کے لیے ہم فائدے کی لیے ہم حکم دے دیتے ہیں، یا جس کے لیے نقصان کا حکم دے دیتے ہیں، یا جس کے لیے ہم تنگی کا حکم دے دیتے ہیں، تو پھر اسے پوری دنیا بھی چاہے تو نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو یہ سب باتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ جو آئی ہیں، وہ ہمیں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں. تو نہ کوئی ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ کوئی چیز ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے. جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو صرف اللہ ہی سے دعا کی جائے، اللہ ہی کے ساتھ لو لگائی جائے، اللہ کے حکم کی کیا مطابق اعمال کیے جائیں، ہے نا. تو یہ چیزیں ہمیں خودکشی سے دور لے جاتی ہیں اور اللہ کے نزدیک لاتی ہیں. دینی ماحول سے، قرآن مجید کو پڑھنے سے، اس کو ترجمہ پڑھنے سے دلوں کو اطمینان بھی حاصل ہوگا، اطمینان کے ساتھ ساتھ سکون حاصل ہوگا، اور علم حاصل ہوگا. علم جب حاصل ہوگا تو جو ناسمجھی میں خودکشی کا قدم اٹھایا جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روک دے گا انشاءاللہ. تو خاص طور سے سبھی لوگوں کو اس بات کو سمجھنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور اس کے دینی نتائج تو خراب ہیں ہی. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جو جس طرح سے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا، یا اس دنیا سے مرے گا، جائے گا خودکشی کر کے، تو آخرت تک وہ اسی طرح سے بار بار مرتا رہے گا. تو اس کو سکون تو کوئی حاصل ہونا نہیں، مرنے کے بعد بھی اسے کوئی سکون حاصل نہیں ہونا. تو دنیا میں بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دین کے راستے پر چلنا پڑے گا، دین کے مطابق زندگی جینا پڑے گی، اور قرآن کو پڑھنا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گی. قرآن اور نماز ایسی چیز ہے جس سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر، تو ہمیں ان چیزوں سے جڑنا پڑے گا. گھر کا ماحول اچھا بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. آج کے ماحول میں جب ہم لوگوں نے آج جوائنٹ فیملی کو چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. پرانے زمانے میں لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے تھے، ایک دوسرے سے ہمت رہتی تھی. اب جب لوگ بہت اکیلے اکیلے دور دور رہ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے. آج ہم زیادہ تر بات اس بات پہ بھی کر رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے اور اس سے بچنا کیسے ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے دینی اور دنیاوی نتائج سمجھے تھے کہ کیا نتائج ہوتے ہیں، کتنے خطرناک اور کتنے برے نتائج ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے نے اس کو منع فرمایا. اور آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی ریزنس کیا کیا ہیں، اور پھر اس کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اس کے میجرز کیا ہیں، مطلب کیسے روکا جا سکتا ہے. تو ریزن میں ایک ریزن یہ بھی اہم ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور اکیلے زندگی گزار رہے ہیں. ہر انسان اکیلا اکیلا ہو گیا. جوائنٹ فیملی کا تو تصور ہی ختم ہو گیا. اب اس طرح سے ہر انسان اپنے پریشانی کو نہ تو کسی کے سامنے رکھتا ہے، نہ اس سے شیئر کرتا ہے، اور ایک عادت بن گئی ہے اپنی بات کو اپنے تک رکھنا، دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنا. تو یہ چیز بھی بہت خطرناک ہے. دین کی لحاظ سے بھی سمجھیں تو مشورے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورے میں تمہارے لیے کامیابی ہے، مشورے میں آسانی ہے. تو مشورے کا مطلب ڈسکشن، گروپ ڈسکشن کریں، دوسروں سے اپنی پریشانیوں کو شیئر کریں، اپنی تکلیفوں کو شیئر کریں. اپنے تک رکھو گے تو آپ اکیلے گھٹ گھٹ کے
परेशान हो जाओगे और वो खुदकुशी का कारण बन जाएगा। तो कोशिश करें एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को सजेस्ट करें, एक दूसरे को गाइड करें। कोई बुराई नहीं है, इसको अच्छी तरह से करें, अच्छे वे में करें, पॉजिटिव वे में लें। अपनी परेशानियों को दूसरे के सामने रखें, उससे उसका हल समझें, उसका सॉल्यूशन पूछें। और जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का भी फरमान है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो भी है जो जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो। यानी कि तुमसे जो कोई बात करे तो खुश अखलाकी से बात करो, ताकि वो तुमसे खुश होकर अपने तमाम परेशानियों को डिस्कस करे, चेहरे पे खुशी हो। जब ये भी फरमा दिया, देख कितनी अच्छी बातें इस्लाम में फरमा दी, दीन कितनी अच्छी चीजें सिखा रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ आसान हो जाती है। ये भी फरमा दिया कि जब एक दूसरे से मिला करो तो अपनी बाहें फैला दिया करो, चेहरे पे खुशनुमा चेहरा बनाया करो, यानी कि अपने गालों को मत फुलाया करो। यहाँ तक फरमा दिया कि अपने कंधों को झुका लिया करो, एक दूसरे के लिए कंधों को झुका दिया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई कि तुम सहाबा किराम के लिए और दीन में दाखिल होने के लिए अपने कंधों को झुका दो, यानी कि उनके लिए इस्तकबाल में खड़े हो जाओ, उनके लिए चेहरे पर खुशी ले आओ। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, उसको एक अ, अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, फिर वो आपसे वो डिस्कस करता है, मशवरा करता है। तो चेहरे ना बनाए किसी को, एक दूसरे को देख के चेहरे बनाना, मुंह फेरना, अकड़ना, ये वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद फरमाया। तो ये भी एक रीजन है कि आज का माहौल बहुत ज्यादा, जिसको बोलना चाहिए कि सेल्फिश हो गए लोग, रिजर्व हो गए लोग। तो ये भी आज की दौर में एक जरिया और एक रीजन बन रहा है खुदकुशी का। तो ये दीन के माहौल में रहना है, दीन के मुताबिक चलना है, मशवरा करना है, मशवरे में फायदा है, परेशानियों को डिस्कस करना है, हो सकता है कहीं से किसी का कोई हल निकल जाए, सॉल्यूशन निकल जाए। तो ये चीजें खुदकुशी से रोकती हैं। और डिप्रेशन डिप्रेशन भी एक रीजन है खुदकुशी का। तो डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, अल्लाह के नजदीक चले जाओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलो, नमाज अदा करो, खूब नमाज पढ़ें, खूब सजदा करें, खूब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत करें, हदीसों को पढ़ें, हदीसों को समझें। और कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा तर्जुमा पढ़ें, क्योंकि तर्जुमा पढ़ने से आपको तमाम बातें साफ हो जाएंगी, हर चीज़ सामने आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। तो डिप्रेशन का इलाज कुरान और नमाज है। तो नमाज और कुरान से जुड़ें, तो ये भी इंशाल्लाह आपको खुदकुशी करने से दूर ले जाएगा। और अपनी जिंदगी की अहमियत को समझना है, हमारी जिम्मेदारियां जरूर बहुत ज्यादा हैं, और जिम्मेदारी से भागने के लिए भी कई मर्तबा इंसान खुदकुशी करता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ अल्लाह पर यकीन भी रखना है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने तुम्हारे लिए सब लिख दिया है लोहे महफूज में। तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कोशिश करना है। देने वाली जात अल्लाह ताला की है। जिस तरह से मैंने पिछली मर्तबा फरमाया कि हाईली एम्बिशियस न बने, हाईली एम्बिशियस बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बनेंगे और सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो भी हम दुखी हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे और मायूस हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी को हर चीज हासिल नहीं होती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, हमने किसी को इल्म दे दिया, किसी को माल और दौलत दे दिया, तो सबको हर तरह से अलग अलग चीजें दी। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की हिकमत है, और अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और सबको अलग अलग तरह से अल्लाह ताला आजमा रहा है। तो दुनिया आजमाइश है, ये पहले ही दिमाग बना लें कि जो भी हालात हैं उसको अपनी आजमाइश है। एग्जाम में हम जैसे उठकर नहीं भागते हैं, कोशिश करते हैं आखिरी मिनट तक, आखिरी लम्हे तक बैठे रहने की, उसी तरह जिंदगी में कोशिश करें आखिरी वक्त तक जुड़े रहने की। आखिरी वक्त तक जुड़े रहने से मतलब कि आखिरी वक्त तक अपनी जिंदगी में लगे रहने की, आखिरी जब तक कि नेचुरल डेथ ना हो जाए, या तक कि मौत ना आ जाए, अल्लाह का फरमान ना आ जाए, जब तक लगे रहें जिंदगी में। जो हालात हो उससे कोशिश करें लड़ने की, जैसे हालात हो उसमें उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की। फिर आगे भी देखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सब्र और शुक्र सिखाया। तो ये दो अल्लाह के दिए हुई ऐसी चीजें हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को सिखाई है कि अगर इन दोनों चीजों को पकड़ लिया जाए, तो इन दोनों को पकड़ने वाला इंसान भी कभी खुदकुशी नहीं करता है। कभी साबिर और कभी शाकिर। जो इंसान सब्र करता है, जो शुक्र अदा करता है, अल्लाह को जो जो नेक बंदे हैं, अल्लाह के जो पसंदीदा बंदे हैं, उसमें साबिर और शाकिर, यानी कि सब्र करने वाले और शुक्र करने वाले।
تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والے انسان کو پسند فرمایا ہے. تو صبر کرنے والا انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا, اور شکر کرنے والا بھی انسان کبھی خودکشی نہیں کرتا. اور صبر اور شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے, جیسا ہے, جس حالات میں آپ ہو, اس میں صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت مال و دولت ہے تو آپ بہت خوش ہیں تو ہی آپ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ہمیں کمی پیشی میں بھی ادا کرنا ہے. جب ہمیں کچھ تکلیف آ جائے, خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, تو بھی اللہ ہی سے دعا کرنا ہے اور اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے. اور یہ دیکھنا ہے, اور اکثر یہ ہم پڑھتے بھی ہیں, بڑے بڑے آرٹیکلس بھی پڑھتے ہیں. لوگ ہر دھرم کے وچارک بدھی جیوی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ اپنوں سے نیچے والے کو دیکھو. یہ نظریہ بھی خودکشی سے روکتا ہے. ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے کا مطلب کہ صبر کرو اور شکر ادا کرو. صبر اور شکر چھپا ہے اس لائن میں کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. یعنی کہ آپ کے پاس اگر مکان ہے تو بنگلے والے کو دیکھ کر خوش مت ہو, لینڈ لارڈ کو, فارم ہاؤس والے کو دیکھ کر پریشان مت ہو. ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان مت کرو. اس کی بجائے یہ دیکھو کہ کوئی انسان جھوپڑی میں بھی رہ رہا ہے اور وہ جھوپڑی میں بھی خوش ہے. اس کے جھوپڑی میں سے بھی خوش ہونے کی, ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں. وہ وہاں بھی آرام سے ہے, خوشی خوشی اس کا پریوار, اس کا خاندان وہاں رہ رہا ہے. تو ان کو دیکھ کر اپنی زندگی جینے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح سے جھوپڑی والا یہ دیکھے کہ کچھ لوگ اوٹلے پہ زندگی گزار رہے ہیں, کچھ لوگ بیچارے بنا مکان کے, بنا جھوپڑی کے بھی زندگی گزار رہے ہیں, جگہ جگہ لیٹ جاتے ہیں, سو جاتے ہیں جہاں جگہ ملتی ہے. وہ بھی تو زندہ ہیں. اسی طرح سے مالدار اپنوں سے نیچے والے کو دیکھے اور غریب کو دیکھے, غریب فقیر کو دیکھے اور صبر اور شکر ادا کرے. جس طرح سے ایک قصہ ہے کہ ایک انسان جب جا رہا تھا پیدل, ایک اللہ کے محبوب بندے اولیاء اللہ میں سے ایک کا قصہ ہے کہ جب پیدل جا رہے تھے نماز کے لیے, تو ان کا جوتا یا چپل کچھ پھٹ گیا اور اس کی پریشانی سے ان کو پیروں میں مٹی بھی لگ رہی تھی. دھوپ لگنے کے کارن سے وجہ سے, جو دھوپ کی گرمی کی وجہ سے زمین سے ان کے پاؤں جل رہے تھے. لیکن کچھ دیر بعد انہیں دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے پاؤں ہی نہیں. تب انہیں اس بات کا احساس بھی ہوا اور انہیں ایک دم سے استغفر اللہ پڑھا, اللہ سے معافی مانگی کہ میں بہت جلدی ناشکرا ہونے لگا تھا, یا مجھے بہت پریشانی کا احساس ہونے لگا تھا. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بھائی چپل جوتے نہ دیے لیکن پیر تو دیے. ایک انسان یہ بھی ہے جو بنا پیر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. تو یہ اللہ کا شکر, اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی کہ ہمیں ہمیشہ جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ خوش ہونا ہے, راضی ہونا ہے اللہ کے ساتھ, اور صبر بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے اور انشاءاللہ اس سے بہتر دے گا. تو صبر یہ ہے کہ جو ہے اس پہ راضی رہنا ہے اور آگے اللہ سے امید رکھنا ہے. مایوسی بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. قرآن مجید میں مایوسی کو بھی منع فرمایا گیا. تو مایوسی بھی خودکشی کا ایک ریزن بنتی ہے کہ انسان جب مایوس ہو جاتا ہے, تو مایوس وہی انسان ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتا ہے اور اللہ سے لو نہیں لگاتا. اللہ سے لو لگا کے رکھنا ہے, اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے, اور ہمیشہ سکاراتمک مطلب پازیٹیو تھنکنگ رکھنا ہے, اچھی سوچ رکھنا ہے. سکاراتمک سوچ رکھنا بھی ایک زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. نکاراتمک نہ سوچیں, کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ میں آج یہ ہے نا کل یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا. اللہ پہ بھروسہ رکھے, جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا. کوشش ضرور کریں, کوشش کا منع نہیں ہے, جو کر سکتے ہو کوشش کرتے رہیں, بالکل ہاتھ پیر مارتے رہیں, بے شک محنت کرتے رہیں, لیکن یقین اور ایمان اللہ پہ رکھنا اور اس کے فیصلے پہ ایمان لانا ہے. جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہو اس پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہو تو اس طرح سے کریں کہ اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے مجھے عطا فرما. سب سے اچھا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دعا کرنے کا. لوگ اکثر دعا کرتے ہیں کہ اتنے با اتنے کا مکان عطا فرما, ایسی گاڑی عطا فرما, اس طرح سے یہ دے دے, اتنی دولت دے دے, ایسی زمین دے دے. اس کی بجائے اولیاء اللہ کا جو طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا, وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو مجھے عطا فرما. بس میرے حق میں جو بہتر ہو, تو بہتر جاننے والا ہے, تو بہتر کرنے والا ہے. مجھے جو بھی دینا ہے سب کچھ تو نے ہی دینا ہے, جو بھی دیا ہے سب کچھ تو نے ہی دیا ہے, تو میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں بس. تو اللہ ہی سے دعا کریں, جو اپنے حق میں بہتر ہوگا وہ اللہ بہتر دے دے گا. کبھی ضد نہ کریں, کبھی دکھی بھی نہ ہو, کبھی مایوس بھی نہ ہو, کبھی اپنی بات پر اڑے بھی نہیں. بالکل سادہ زندگی جیے جس طرح سے صحابہ کرام نے زندگی جی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کا طریقہ سکھایا کہ جو اللہ دے دے اس پر راضی ہو جائیں، اس پر خوش ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرتے رہیں اور یہی اپنی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی مایوس بھی نہیں ہوں گے، کبھی دکھی بھی نہیں ہوں گے، اور کبھی نیگیٹو تھاٹس بھی نہیں آئیں گے. نیگیٹو تھاٹس ان کے آتے ہیں جن لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں. ہائیلی ایکسپیکٹڈ نہ بنے، ہائیلی ایمبیشیس نہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا میں نے جس طرح سے عرض کیا یہی دعا کریں، اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ آپ کو انشاءاللہ برابر عطا کرتا رہے گا. جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ اللہ برابر دے گا انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہمارے لیے لکھ دیا ہے، ہمارے قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا. اس سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو فالتو پریشان ہونے سے، اپنی زندگی کو مٹانے سے، برباد ہونے سے، دوسروں کو پریشان کرنے سے، برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے، صحیح طرح سے زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بس میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیشہ آلویز تھنک پازیٹیو، سکاراتمک سوچ رکھیں، کبھی مایوس نہ ہوں. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزاریں، قرآن اور نماز کے قریب آ جائیں، گھر میں دین کا ماحول بنائیں، اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں. بس یہ کچھ چیزیں اگر زندگی میں اتار لی تو انشاءاللہ خودکشی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے اعمال سے، ناپسندیدہ اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، ہم سب کو محفوظ عطا فرمائے. ہم سب گناہ گار بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنا چاہیے ہمیشہ کہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم کوئی امتحان دے سکیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، زندگی کا امتحان ہے. جو لوگ زندگی میں ہار جاتے ہیں، امتحان میں ہار جاتے ہیں، وہ اس طرف قدم اٹھا دیتے ہیں. تو امتحان تو ہر انسان کا ہونا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرے کہ اللہ ہم اس قابل نہیں، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہمیں کسی آزمائش میں، امتحان میں مت ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا اور زندگی کو آسان فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام اہل خاندان کے لیے، تمام دوست احباب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے وسیلہ بنا دے. اللہ تعالیٰ سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سادہ درجہ مقام اور عطا فرما. اور تمام انبیاء کرام کو اور ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما. آسان زندگی اور آسان موت نصیب عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے مشکل آزمائش سے، مشکل امتحان سے، دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو لا علاج بیماری سے، بری بیماری سے، تکلیف سے، پریشانی سے، ہر طرح کی بیماری سے، نظر بد سے، وبا سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما. اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما. ہم سب کو آسان روزی عطا فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما. ہم سب کو ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کے مرض سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ تیرے پسندیدہ زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. تیرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی جینے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لیے زندگی کو آسان بنا دے. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. شکریہ. اللہ حافظ.